اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نابینا تھا. کسی سے پوچھتا تھا کہ کیا فجر ہو گئی یا نہیں، جو بھی کہہ دیتا ہاں ہو گئی، وہ اذان دے دیتا تھا. اور بلال جان پہچان جانتے تھے، سمجھتے تھے، اہل دقت تھے، اور وہ دیکھ کر سمجھ کر فجر کے وقت اذان دیتے تھے. روایت ہے کہ ماہ مبارک میں پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ جب بھی ابن مکتوم نے اذان دی تم کھا پی سکتے ہو، لیکن اگر بلال نے اذان دی تو پھر وقت فجر ہے، تو پھر اذان معیار نہیں ہے. لیکن اگر اذان ایسی ہے کہ جو اہل فن ہے، جس کے اوپر اعتبار حاصل ہو جائے، یہ جو تقویم ہے آج کل آئی ہوئی ہیں، یہ جو کیلنڈرز ہوتے ہیں، اگر معلوم ہو کہ یہ جاننے والے نے لکھا ہے، سمجھدار انسان نے لکھا ہے، تو وہ اس سے اطمینان ہمیں ہو جائے تو ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. حتیٰ مسلمانوں نے بھی شرط نہیں، بس ہمیں اطمینان ہو جائے کہ یہ اس فن کا جاننے والا ہے، اور اس کے لحاظ سے اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. دیکھیے، احکامات اسلامیہ میں مرجع تقلید کا، جس کی آپ تقلید کریں، اس کا عادل اور مسلمان جو شرائط ہیں وہ ہونا ضروری ہے. لیکن باقی مسائل میں فن کا جاننے والا، اس کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے. لہٰذا اب اگر کوئی انسان کسی ایسے کے بات پر عمل کر کے روزہ کھول لے یا کھاتا رہے اذان صبح تک، جو فن کا جاننے والا نہیں تھا، تو پھر اس کے اوپر کفارہ ہو جائے گا. اگر اس نے بغیر تحقیق کے یا بغیر اطمینان کے اگر اس نے کچھ کھا لیا یا دیر تک کھاتا رہا یا مغرب سے پہلے کھا لیا. لہٰذا ہم اطمینان کے اوپر ہم اعتبار کرتے ہیں. کسی طرح شخص کو اطمینان ہو جائے یا کسی طرح پوری جماعت کو اطمینان ہو جائے، اس لحاظ سے عمل کریں. بله دیکھیے، حرام حلال نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا. تزاحم بھی اگر ہو، ایک ایسا آپس میں ٹکراؤ کہ انسان اگر علمی بحث کو کرنا چاہتا ہے یا پہنچنا چاہتا ہے، حرام کرنے کی اجازت اسے مل جائے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. دیکھیے، اس حد میں نہیں ہے کہ انسان اتنے نقصان میں چلا جائے کہ اس کے لیے حکم ثانوی آ جائے. ہمیشہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے، جو انسان دو وطن رکھتا ہے اس کے لیے حکم ہے. کثیر السفر کے لیے ایک الگ حکم ہے. مثلا ایک انسان ہے، کبھی کبھی ایک جگہ رہتا ہے اور دوسرے جگہ کام کرتا ہے، تو یہ دوسرا حکم ہے. ایک دفعہ کہ انسان جو ہے کچھ سال کے کچھ حصے ایک شہر میں رہتا ہے، کچھ حصے دوسرے شہر میں رکھتا ہے سال میں، تو دونوں یہ انسان ذو وطنین ہے. تو یہ انسان جب شہر میں ہے اپنے، چاہے دونوں شہروں میں، تو وہ اس کے حکم گھر ہے، وہ اپنے وطن میں ہے، اس پہ عمل کرے گا. لیکن سفر میں اگر دونوں کے درمیان فاصلہ ہے تو سفر میں وہ مسافر ہے. اور وہ انسان جو کثیر السفر ہے، اس کا حکم دوسرا ہے. بله بله
بله شکیل نه شکیل از اون طرف این بچه هامون ملزمن از طریق نظام، از طریق شرایط اجتماعی که باید حتما با فضای مجازی سر و کار ببینید قدری که حرج و ضرر هست. دیکھیے جہاں حرج کا مسئلہ ہے، ضرر کا مسئلہ ہے، نقصان کا مسئلہ ہے، جہاں حد اس حد تک ہے اس کی اجازت شریعت دیتی ہے، لیکن اگر بغیر حرج کے ہے اس حد تک مسئلہ نہیں ہے تو پھر شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ ضرورت جو ہے اس حد تک اجازت ہے، یہ ہر انسان کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ درسته اینی که میگید درسته، اما به وظیفه پدر و مادر همون قدری که میشه بدون همون اس معاملے میں والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ حکمت کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، بغیر سختی کے نصیحت کرے اولاد کو۔ جو اثر کر رہا ہے کافی ہے، جو نہیں کر رہا ہے کوئی حرج نہیں۔ پیغمبر کیا کرتے تھے، یعنی ائمہ کیا کرتے تھے، انبیاء کیا کرتے تھے؟ پیغمبر تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے، کسی کے اوپر اثر کرتا تھا، کسی پہ اثر نہیں کرتا تھا، کسی پہ کچھ پرسنٹ اثر کرتا تھا، کسی پہ زیادہ کرتا تھا۔ لیکن ایک یہ کہ اتنا سختی نہ کرے کہ اس سے نقصان ہو سامنے والے کو۔ جیسے قرآن نے کہا کہ اخلاق کے ساتھ ہو اور موعظہ ہو، تبلیغ ہو۔ ببینید میگن لقب دیکھیے روایت میں علماء کے درمیان مشہور ہے کہ لقب کے اندر مفہوم نہیں ہوتا۔ قرآن نے جیسے چیلنج دیا ہے کہ قرآن جیسا لے آؤ، پھر کیا، پھر کہیں پہ کہا 10 سورہ لے آؤ، کہیں پہ کہا 1 سورہ لے آؤ، تو اس کا یہ مطلب کہیں نہیں کہا 1 آیت لے آؤ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیا 1 آیت بھی لانے کے سلسلے میں چیلنج ہے یا نہیں۔ قرآن نے نہیں کہا، لیکن ہے، کیونکہ قرآن جب نازل ہوا اس وقت فصحا یعنی وہ لوگ جو اہل ادب تھے عرب میں سینکڑوں کی تعداد میں تھے، لیکن 1 آیت بھی نہیں لا سکے اس چیلنج کے مقابلے میں۔ ایک چیز کچھ لے کر ہے، ایک کلم متول میں ہے، تفصیلی کتابوں میں ہے کہ ایک جملہ لے کر آئے، بہت بلیغ جملہ اپنے حساب سے لے کر آئے اور کعبے میں معلق کر دیا، اور جب آیت نازل فی القصاص حیات، یہ آیت جیسے ہی نازل ہوئی پیغمبر نے حکم دیا کہ وہ جو عرب نے کھانے کعبہ پہ ٹانگا ہے اپنے فصیح ترین جملہ سمجھ کے اس کے بغل میں ٹانگ دو لکھ کر۔ فصحاء عرب نے اور عرب علماء نے، عرب زبان کے جاننے والوں نے جب اس جملے کو دیکھا تو اپنے کلام کو ہٹا لیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ فی القصاص حیات پہ ادبی لحاظ سے کہ 11 سے زیادہ فضیلتیں ہیں جو اس جملے میں نہیں تھی جو عرب نے لکھا تھا۔ یہی کہ پیغمبر نے 1 آیت لگا رکھی، خانہ کعبہ پہ ٹنگوائی اور انہوں نے اپنے چیزوں کو ہٹا لیا۔ خود یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور یہ عظمت ہے قرآن کی۔ بله بله
دیکھیے بلاغت میں بھی ویسے ہی ہو جیسے قرآن ہے. دیکھیے القتل و انفال القتل یہ ایک ایسا جملہ ہے جو عرب نے استعمال کیا، لیکن فی القصاص حیات دونوں کے معنی ایک ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کرو تو وہی قتل کم ہوگا، لیکن بلاغت کے لحاظ سے اس جملے میں 11 ایسی فضیلتیں جو پچھلے جملے میں جو عرب کا بنایا وہ جملہ تو اس میں نہیں ہے، لہذا بلاغت کا چیلنج ہے. دیکھیں اس کا مسئلہ عربے میں بھی ہے کہ سرایت یعنی پہنچنا، نمی کا پہنچنا. برف کبھی کبھی اتنی اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس پہ نمی نہیں ہوتی، سرایت نہیں کرتی، ادھر سے ادھر نہیں جاتی، اور کبھی کبھی نہیں، برف جو ہے وہ آب پانی جیسی ہوتی ہے اور وہ سرایت کر جائے گی ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی نمی پہنچ جائے گی، تو دونوں کا حکم الگ ہو جائے گا. دیکھیے غسل جو ہے، دھونا جو ہے، نہانا جو ہے وہ پانی سے ہے، تو برف سے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ برف الگ چیز ہے اور پانی الگ. ہاں اگر پانی جیسی ہو جائے تو ایک الگ حکم ہے. دیکھیے اگر کوئی حوض ہے اور وہ جم جائے تو پھر وہ پانی کا کر نہیں رہ جائے گا، برف ہو گیا ہے. ہاں اگر وہ کھل کے پھر سے پانی ہو جائے تو حکم میں آ جائے گا. دیکھیے حکمت کے ذریعے سے اور اخلاق کے ذریعے سے اور وعظ و نصیحت کے ذریعے سے ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ اولاد کو اور لوگوں کو بیان کریں، جیسے کیونکہ قرآن نے یہ حکم دیا. اور پہلی چیز یعنی کہ انسان کو احتمال ہو کہ میری بات کا اثر ہوگا. دوسرا یہ کہ انسان ایسے طریقے سے بیان کرے کہ وہ اس کے لیے خود اپنے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. دیکھیے سنت میں قاعدہ تسامح یعنی احکامات جو مستحب ہیں اس کے اندر دلائل کا یا اسناد کا بہت زیادہ دقت کی ضرورت نہیں مانی گئی. تمام فقہاء شیعہ آج تک، شیخ مفید سے آج تک اس تسامح عدل سنن پہ عمل کر. ہاں کلمہ ایک ایسا ہے کہ جو آج شروع ہوا ہے، یعنی یہ اصطلاح تسامح عدل سنن کا جملہ یہ شاید جدید جملہ ہو، لیکن عمل کے لحاظ سے تمام علماء نے اس پہ کیا ہے کہ واجب اور حرام کو چھوڑ کر باقی چیزوں میں تسامح ہے، اور اس پہ شہرت بھی ہے. بہت نادر فقہاء ہیں جو اس بات کو کہتے ہیں کہ دیکھیں استحباب جو ہے وہ حکم شرعی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں ضرورت ہے، ثواب ملے گا لیکن مستحب نہیں ہے. لیکن مشہور جو ہے کہ حکم شرعی مستحب ہونا، وہ حکم شرعی کا مکروہ ثابت ہونا ان روایات سے بھی ثابت ہو جائے گا جو سند کے لحاظ سے بہت زیادہ قوی نہیں ہے، لیکن مستحب میں اور مکروہ میں. واجب اور حرام کے لیے معیار دوسرا ہے. یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں موعظہ حسنہ یعنی کیا، اخلاق، حکمت یعنی کیا، کس طرح لوگوں نے کہا حکمت یعنی کسی شے کا اس کی جگہ پر رکھنا، یعنی جو ہر شخص سے اس کی حساب سے، اس کے عقل، اس کے فہم، اس کے درک کے لحاظ سے بات کرنا. ایک چھوٹا بچہ ایک بڑے انسان سے، ایک جوان انسان سے فرق کرتا ہے. ایک انسان مثال کے طور پہ زوجہ کا مسئلہ الگ ہے، ماں کا مسئلہ الگ ہے، یعنی جس وقت ہم کلام کرتے ہیں ہم ان کے لحاظ سے کلام کریں.
بخواه. ايه 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 هذا المسألة موجودة. عروے میں موجود ہے، بس اس میں علماء میں اختلاف ہے. صاحب عروہ کا کہنا ہے اور غالباً فقہاء نے اس کو قبول کیا کہ اگر کوئی شخص کسی شہر میں یا کسی جگہ 10 دن قیام کا ارادہ کرے اور پھر ایک تھوڑی سی مسافت، یعنی وہ جو شرعی مسافت ہے مسافر کی، اس سے کم جا کر لوٹ آئے تو اس کا جو قصد اور ارادہ 10 دن رکنے کا وہ باطل نہیں ہوگا. لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اگر اس نے تھوڑا سا بھی سفر کیا تو دوبارہ مسافر ہے اور وہ قصد جو 10 دن کا تھا وہ ٹوٹ جائے گا. لہٰذا اختلافی مسئلہ ہے یہ. دیکھیے وہ 5 موارد جو ہیں مسافر کے لحاظ سے، سفر کے لحاظ سے، انہوں نے 5 شرطوں کو رکھے. وہ یہ روایت جو علت ہے، یعنی 5 شرطیں جو بیان کی ہے 5 چیزیں میں، کہ وہ انسان جو ایک جگہ 10 دن نہیں رکھتا کسی ایک جگہ، تو وہ قصیر السفر، وہ انسان نماز پوری پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا، کیونکہ ایک جگہ 10 دن نہیں رکتا. لیکن یہ اتنا ہو کہ تقریباً ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، باقاعدہ یہی اس کا جریان ہو، یہی رہتا ہو اس چیز. جب دلیل خاص ہو تو پھر 5 چیزیں کہی ہیں تو پھر چھٹا نہیں ہے اس کے. قرینہ کیا ہے؟ قرینہ کیا ہے؟ اگر روایت کہہ رہی کہ جس کا عمل سفر ہے یا جس کے سفر میں کام ہے، اس کو کثیر السفر کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں، کہ کوئی انسان اگر 10 دن کہیں رک جائے تو پہلا سفر جو اب جو کرے گا، یعنی جو 10 دن کبھی نہیں رکتا تھا، ایک بار اتفاقاً رک جائے تو اب 10 دن کے بعد جب پہلا سفر کرے گا تو مسافر کے حکم میں ہے، اور بعد والے سفر میں پھر کثیر السفر کے احکام پہ عمل کرے گا. دیکھیے ہر دن آتا جاتا تھا حکم کثیر السفر میں، لیکن 10 دن رک گیا تو اب دوبارہ جب سفر کرے گا تو پھر اب جیسے ایک بیان ہوا ہے قصہ کہ ایک شخص کہ اس روزے کے سلسلے میں شک کرتا تھا روزے کے سلسلے میں کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، تو ہر دن سفر کرتا تھا. تو بعض فقہاء نے اعتراض کیا کہ تمہارا کام سفر نہیں ہے، نہ ہی سفر میں تمہارا کام ہے، تو اگر تم ہر دن روزے کے لیے صرف سفر کر رہے ہو تو کثیر السفر کے حکم میں آ سکتے ہو. لہٰذا ممکن ہے ایک شبہ علمی یہاں پر ہو اس شخص کے لیے جس کے لیے یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں اور وہ سفر کر رہا ہے صرف روزے کے سلسلے میں. بعض علماء کو اس سلسلے میں کہ کتنا جریان ہو، کتنے دن تک اس کام کو انجام دے کہ کثیر و سفر کہے گا کہ 10 دن نہیں رکتا. بعض نے 5 ہفتے کہا ہے، لیکن میرا نظریہ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. 1 مہینے سے کم میں شاید مشکل ہو، لیکن 1 مہینے سے زیادہ اگر ہو جائے تو یہ کثیر و سفر ہے. بعض نے 5 ہفتہ کہا ہے، لیکن یہ اصل معیار جو ہے، کیونکہ روایت میں تو 5 ہفتے یا 4 ہفتے نہیں ہے. مثلا معلوم ہو کہ کثیر السفر ہے، مثلا کوئی شخص ہے اہل علم ہے، یہ مثال کے طور پر ہر دن رمضان میں تبلیغ کے لیے سفر کرتا ہے، ہر دن جاتا ہے آتا ہے، تو یہ کثیر السفر ہے.
بله اما باید جریان نه اینکه یه بار رفت بعد دوباره اتفاق افتاد بعد سه باره دیکھیے ایسا نہ ہو کہ مسلسل یا تسلسل نہیں ہے، کبھی گیا پھر 10 دن نہیں گیا، اس ہفتے گیا پھر 2 ہفتے بعد گیا، یہ نہیں، لیکن مسلسل جاتا ہو. اور اصل یہ مسئلہ جو ہے عرفی ہے، کیونکہ جو روایت کہہ رہی ہے کہ عمل ہو بالسفر، یعنی جس کا عمل سفر میں ہو، اگر یہ انسان یا یہ شخص اس کا کام بالکل اس پر روایت کے مطابق ہے، عرف اس کو مسافر کہتی ہے یا کثیر السفر کہتی ہے، اس کے اوپر عمل کرے گا. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ بعض فقہا کہتے ہیں یعنی 5 ہفتے تک یہ تسلسل ہونا چاہیے، کیونکہ 1 مہینہ صدق نہیں کرے گا. میرا نظریہ کہ نہیں، 5 ہفتے کوئی خاص جملہ نہیں ہے یا روایت پہ تاکید نہیں ہے. 1 مہینہ بھی اگر کوئی انسان ایسا کرے تو ہو جائے گا. ہاں 1 مہینے سے کم اگر یہ تسلسل ہے تو مشکل ہے ثابت ہونا اس کے لیے کثیر و سفر کے مسئلے میں. اس بات کی دلیل کی یہ قرآن جو آج ہمارے پاس ہے، یہ اس عنوان سے نہیں کہ روایت حفص عاصم سے جو حفص سے روایت ہے وہ نہیں، ہمارے پاس جو دلیل وہ یہ کہ تواتر ہے کہ قرآن جو ہمارے پاس پہنچا ہے یہ ایک کے بعد ایک پہنچا. کیونکہ اب دیکھیں کہ 50 سال پہلے جو قرآن تھے کیا ایسے تھے یا مختلف تھے؟ نہیں، ایسے ہی تھے. 100 سال پہلے ایسے تھے یا نہیں؟ ایسے یہی تھے. یہ جو تواتر ہے تو یہ وہی قرآن ہے جس میں کچھ کم اور زیادہ نہیں ہوا. روایت جو ترتیل کی روایتیں ہیں وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے. خود قرآن کا ہمارے پاس پہنچنا تسلسل کے ساتھ، اور اس کو جب دیکھیں ہم پچھلے قرآنوں سے ملا کر تو اس کے اندر کوئی کمی نہ پانا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے. نہیں، 2 خلقتیں ہیں. یہ اگر یہ دعا نہیں بھی ہوتی، یہ روایت نہیں ہوتی، یہ زیارت جناب زہرا سلام اللہ علیہ نہیں بھی ہوتی، تو روایات متعدد ہمارے پاس ہیں تواتر کے ساتھ کہ یہ 14 معصومین کو خداوند عالم نے ہر چیز سے پہلے نے خلق کیا ہے. لہٰذا ان کی 2 خلقتیں. ایک وہ خلقت ہے جو خدا نے ان کو ہر چیز سے پہلے جب خلق کیا تھا، عرش اور کرسی اور ملائک اور زمین اور آسمان، ہر چیز کے خلق سے پہلے ان 14 کو خلق کیا. تو آپ یہ جو زیارت میں جملہ آیا ہے کہ آپ کو خلق کیا خلق سے پہلے، یعنی ہر ایک سے پہلے خلق کیا، اور دوبارہ خلقت ایک دنیا میں آنے والی خلقت. دیکھیں اگر ہم مثال دینا چاہیں، معنوی مثال، ایک مادی چیزوں کے ساتھ، کسی شخص سے کوئی 10 سال کسی کا کام کیا ہر طرح سے، لیکن اس کے بعد ظلم کے ذریعے اس کے بیٹے کو جس کا کام کیا 10 سال، اس کے بیٹے کو قتل کر دے ظلم کے ساتھ، یہ 10 سال کی ساری محنت ختم. تو یہ سب چلا جائے گا. حبط یہی ہے. اگر کوئی شخص کسی کے پاس کسی گردن پہ کفارہ ہے، وہ کسی کو دے دے
تو جب اس نے کفارہ دے دیا تو سامنے والے کی ملکیت ہے، اب وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے. دیکھیں مستحب یہ ہے کہ جو زیادہ گوشت کھاتا ہے یا زیادہ چاول کھاتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے، کیونکہ جو مطلق روایات ہے تو جو اس کا جو زیادہ کھانے والی چیز ہے اس سے زکوٰۃ دے، لیکن وہ جو واجب ہے وہ وہی گیہوں اور جو اور اس طرح کی چیزیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو کھاتا ہے زیادہ کھاتا ہے اس سے دے. دیکھیں اگر خاتون کو اطمینان ہے کہ دودھ پلانے سے نہ مجھے کوئی نقصان ہوگا نہ میرے بچے کو کوئی نقصان ہوگا تو پھر وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے. دیکھیے روایت نے کہا ہے عملہ السفر، یعنی جس کا کام سفر ہو. یہ جو کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں جملہ کثیر و سفر کا، یہ جملہ ہم نے بنایا ہے، ورنہ جہاں صدق کرے جہاں یہ ثابت ہو وہاں عمل کریں گے ہم. یہ جو انسان نہیں جانتا ہے کہ اسے کب سفر کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے، یہ عمل السفر کے حکم میں نہیں آئے گا. دیکھیے جو اتفاق سے ایک دفعہ سفر پہ گیا پھر دوبارہ اتفاق سے پھر دوبارہ سفر پہ گیا جلدی ہی، کیا اس کو لوگ عمل السفر کہتے ہیں کہ اس کا کام ہی سفر کرنا ہے؟ نہیں کہتے. شاید اگر آپ کے ذہن آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو یہ آپ کا اجتہاد ہے، میری ذہن میں نہیں ہے. دیکھیے موضوع کثیر السفر کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا عمل ہی سفر کرنا ہو. عرف میں عمل السفر یعنی جس کا کام ہی سفر ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایک فقیہ آپ کو واقعاً جو فقیہ ہو جس اس چیز کو جو اتفاق سے سفر کرنے والے کو جس نے اتفاق سے کئی سفر کر لیے اس کو عمل السفر کے حکم میں گردانا ہو تو مجھے ضرور دکھائیے گا. دیکھیں آپ فقیر کو جب پیسہ دیتا آپ کو اس تک گیہوں یا روٹی پہنچا دیں، وہاں پیسے دے سکتے کہ جا کے روٹی خریدے. ہاں اگر آپ نے روٹی دی اور اس نے بعد میں روٹی بیچ دی، آپ نے گیہوں دیا اس نے گیہوں بیچ دیا، وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. سلام دارم خدمت.